وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 56، درس کا نمبر ہے 2268. آج کا موضوع کیا ہم متکبر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. تو صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 56. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں میں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو جھگڑنے لگتے ہیں، اور کچھ نہیں ان کے دل میں، بس ان کے دل میں بڑائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں. سو اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. سامعین کرام، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیاتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یعنی بغیر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن ان کے دلوں میں بڑائی ہے. ما ہم ببالغی، کہ وہ کبھی اس تک یعنی بڑے کبھی نہیں بن سکتے. تو اس رویے سے فاستعذ باللہ، تم اللہ کی پناہ مانگو. دیکھیں، یہ آج کا مسلمان ہے. جس زمانے میں آیات یہ نازل ہو رہی تھی، یہ آیات جو تھی مشرکوں کے بارے میں تھی. وہ اللہ کے رسول کی بات کو، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے اور اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسا کہ آج ہم اللہ کے کلام کو نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، اور اگر کوئی سمجھا بھی دے پھر ہم عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر وہ جو نفسانی خرابی ہے، کبر، بڑائی. تو دیکھیں، بڑائی جو ہے وہ ہمارے اخلاق رذیلہ میں شامل ہے.
یعنی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جیسے کہ فرعون نے، ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا تھا۔ ہر شخص جو ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے کہ مجھے بڑا کہا جائے، بڑا مانا جائے اور میری اطاعت کی جائے۔ تو ہمارا نفس فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ورنہ فرعونیت میں ہم اس سے کم نہیں ہیں۔ بہرحال یہ آیت 100% ہمارے بارے میں ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کے مصداق جو تھے وہاں کے مشرکین مکہ تھے یا جو بھی، اب اس طرح قیامت تک جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو عملی طور پہ نہ مانے۔ اب دیکھیں، میں گھما پھرا کے بات نہیں کرتا، لیکن میں سیدھی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم مانتے، یعنی ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے اس میں، لیکن عملی طور پہ ہم قرآن کو یا قرآن کے احکامات کو یا قرآن سے نصیحت لینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ایک بات ہے، اس پہ آرام سے سوچیں، بحث کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں بحث کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، ہمارے اپنے رویے ہیں۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا، یہ اللہ کی آیات کیوں نازل ہوئی ہیں۔ یجادلون فی آیات اللہ، دیکھیں مضمون تو وہی ہے، فیہا ہدم و ذکر لأولی الالباب، اس میں نصیحت ہے، ہدایت ہے اور نصیحت ہے خاوندان عقل کے لیے، مضمون تو وہی ہے۔ اگر آپ اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اگر آپ عقل مند نہیں ہیں تو پھر اللہ کی آیاتوں میں جھگڑا کریں گے۔ آپ جھگڑے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نہیں مانیں گے۔ دیکھیں مسلمان کا رویہ کیا ہوتا ہے، سمعنا و اطعنا، میں نے سنا، ہم سنتے ہیں، ہم اطاعت کریں گے۔ یہ مسلمان مرد مومن کا رویہ یہ ہے کہ بلا دلیل کے اللہ کے قرآن کو وہ مان لے، تسلیم کر لے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ مسئلہ تو سارے کا سارا یہی ہے کہ اصل تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حق سے ان کے لیے نازل کیا ہے اس کے لیے۔ تو ہمارے دل تو جھکے ہوئے ہیں ظاہر کے سامنے، دنیا کے سامنے، پیسے کے سامنے۔ اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے یعنی اطاعت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو باقی تو بات جھگڑے کی رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز کے مقصد کو پہچانو، ہم نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ کے حقوق ادا کرو، ہم نہ جانتے ہیں نہ حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ رکھو لیکن اس کا حق ادا کرو، لیکن ہم نہیں کرتے، نہ حق جانتے ہیں اور اگر کوئی بتا بھی دے۔ دیکھیں ہمارے معاملے میں معاملہ بالکل کلیئر ہے، ہم اللہ والے یا طالب مولا نہیں بننا چاہتے، ہم ہیں طالب دنیا اور ہمیں صرف اور صرف دنیا درکار ہے۔ یہ ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ تمام معاشرہ اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا معاشرہ، کیا امیر کیا غریب، کیا متوسط کیا خوشحال اور کیا آپ کے جو اوپر عمرہ ہیں، یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اور یہ سینئر وزیر ہیں اور یہ مشیر ہیں اور یہ وزیر اعظم ہیں، یہ وزراء ہیں اور یہ مشیر ہیں، سارے لوگ جو ہیں، ہم دیکھیں خالص بس دنیا داری ہے ہمارا، دین کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہدایت ابھی ہم نے پڑھا نا، یعنی ہدم و ذکر لأولی الالباب، آیت نمبر 54 سورہ مومن، اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ جو عقل والے ہیں، ہم تو بے وقوف بن گئے،
وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہوں نے تو دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ ہم لوگ آج کا مسلمان، دیکھیں میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، میں تو آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ، یہ مضمون آپ کے لیے ہے، میرا آپ کی ذات کے لیے ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو، ایک بات ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے، دیکھیں قرآن کو اگر آپ دیکھیں نا اس نظریے سے، تو آپ کو ایسی بہت سی آیات مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے بچا لیا، نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ہم تو دیکھیں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ارد گرد سارے لوگوں کی بات، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہمارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح یعنی آیات فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سب سے زیادہ نقصان۔ تو اس میں تو کسی مذہب والے کا تذکرہ نہیں ہے، نہ ایمان والوں کا ہے، نہ مشرکوں کا ہے، نہ منافقوں کا ہے، نہ کافروں کا ہے۔ ایک رویے کی بات ہے، وہ رویہ جو ہم نے آج اپنایا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری زندگی کی کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئی، اس کے باوجود ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے نماز با جماعت پڑھی ہے، میں نے مٹھی بھر داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور میں نے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، اور میں زکوٰۃ دیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج پہ ہر سال عمرے اور حج کے لیے جاتا ہوں، تو اور کیا کروں میں؟ ہمارے دیکھیں، ہمارے آج کا جو مسلمان ہے اس کو دین کی کک سمجھ نہیں ہے۔ کوئی عام طور پہ آپ دیکھ لیں، کوئی کہتا ہے میں سہ روزہ لگا لوں، چلہ لگا لوں، بس یہ میرے لیے کافی ہے اور یہی دین ہے۔ کوئی کہتا ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، یہی دین ہے۔ کوئی کہتا ہے میں اگر کچھ بھی نہ کروں اور کسی کو دھوکہ نہ دوں، کسی کا مال نہ کھاؤں اور غریبوں کی امداد کروں اور ہمدردی کا رویہ رکھوں اللہ کی مخلوق کے ساتھ، مجھے نماز روزے کی بھی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ حقوق العباد کے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ دیکھیں یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ ہمارے رویے ہیں، لیکن ایک لوگوں کی سوچیں مختلف ہیں، لیکن ایک بات پر ہم سب متفق ہیں کہ ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا۔ آپ دیکھ لیں لوگ مرتے مر جاتے ہیں لیکن خیال دنیا رہتا ہے۔ عام طور پہ آخر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جو جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے 2 خواہشات اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک عمر اور ایک مال۔ عمر بڑھ جائے، مال جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ بوڑھے بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس پیسے ہیں، اس کو کسی کاروبار میں لگاؤ تاکہ یہ اور بڑھے، پھر ایک مسجد بنا لیں گے اس سے، اور وہ مسجد بنتی نہیں ہے، وہ مر کھپ جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک خیال ہے۔ تو ایسے ہی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔
ہم دھوکہ دیتے رہتے ہیں، مال جمع کرتے کرتے جو ہے مر جاتے ہیں، لیکن ہم جو نیکی کا ارادہ ہوتا ہے وہ تو ہمارا بس ارادہ ہوتا ہے، وہ دراصل ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، بہرحال مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور ایک بات جو ہے ہم میں مشترک ہے کہ سوائے دنیا کے اور کسی چیز کے ہم طالب نہیں ہیں۔ آخرت، ثواب آخرت یا عذاب آخرت، اس کے بارے میں ہم کبھی بھی یقین نہیں کرتے اور نہیں یقین کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بس زبان ہے جس سے ہم نے دعوے کیے ہوئے، اصل میں صدیاں ہو گئیں امت مسلمہ پہ جو زوال آیا ہے، اور اس وقت وہ زوال کی انتہا ہے۔ دین کو کوئی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، صرف دین کا ظاہر ہے، اور ممبر سے صرف ظاہر کی باتیں ہو رہی ہیں، بھئی پائنچے اوپر اٹھا لو، پگڑیاں باندھو، داڑیاں بڑھا لو، بس عورتیں جو ہیں پردہ کرنے شروع ہو جائیں، بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں، اسلام کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتا ہوں، تو یعنی ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی حاکم نہیں ہے۔ لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حکم اس کا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ دیکھیں دوسرا کوئی حاکم نہیں ہے، ایک حاکم ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ ملک السماوات والارض، آسمانوں، تو دوسرے کا حکم تو ہے ہی نہیں، کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی ہستی ہے نہیں حاکم۔ ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان القوت للہ جمیعا۔ تو حاکم کا حکم مانا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ اگر نوکر ہیں مثال کے طور پہ کہیں بھی، تو آپ اپنے باس کا حکم ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، ورنہ آپ کی نوکری خطرے میں ہو جاتی ہے۔ باس کے حکم کے سامنے آپ یعنی چوں نہیں کر سکتے۔ باس کا جو حکم ہے، باس از آلویز رائٹ، یہ تو دنیا کا آپ کا قانون ہے، باس جو بھی حکم دے وہ باس ہے۔ تو لیکن دنیا کے باس تو غلط ہو سکتے ہیں، ان کے احکامات غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے رب نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اس میں ہماری بھلائی ہے۔ باس جو کہتا ہے اس میں تو کئی بھلائیاں، کئی خیر مور ٹٹولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین، جو ہدایت نازل فرمائی ہے، جس میں ہدایت ہے، جس کتاب میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے، اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے۔ اور اگر ہم اب دیکھیں یجادلون فی آیات اللہ، یہ بڑا ایک سخت قسم کا جملہ ہے۔ اللہ کے احکامات سے جنگ کی حالت میں ہے۔ اللہ جھگڑتے ہیں، تو جھگڑا اور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پہلا جو حکم آیا ہے قرآن میں وہ اللہ کی بندگی کا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، بندگی کے قابل وہی ہے۔ اور دیکھیں اس میں ایک بات اور بھی ہے، یہ بڑائی والی بات ہے۔ جب اللہ، دیکھیں حکم تو اللہ کا ہے، اب آپ جس کا حکم مانیں گے وہ بڑا ہوگا۔ آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنی چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے تو اب اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات تو بے شمار ہیں اور ہم تو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ تو یہ دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی میں، آپ دیکھ لینا آپ کی میں آپ پر کس قدر حاوی ہے۔ آج کے مسلمان کی تو یعنی انتہا ہے بڑائی کی، یہ
تکبر کی کہ یہ اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں بات سادی سی ہے، کتاب اللہ کی کتاب اور ہدایت اور نصیحت، اس کو تو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پہ تدبر کا حکم ہے، تعقل کا حکم ہے۔ افلا تعقلون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ تدبر قرآن کریں گے اور یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہوئے۔ آج کے مسلمان کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہدایت اور نصیحت یہ ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے قرآن سے۔ آج دیکھ لیں آپ کے یعنی سرکاری سطح پر جو نصاب تعلیم ہے اس میں قرآن فہمی کا کوئی بھی مضمون نہیں ہے۔ جاہل بچے کو آپ ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے یا میڈیکل کا ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن یہ قرآن سے جاہل رہتا ہے۔ تو یہ بڑائی جو ہے یہ ہمارا شیوا بن گیا ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ میاں کہتا ہے میں بڑا ہوں، اور وہ گھر میں باس کے سامنے تو بھیگی بلی بن جاتا ہے، لیکن گھر میں آ کے بیوی بچوں پر جو ہے وہ حکم چلاتا ہے، جو بھی ہے وہ چاہتا ہے میری مانا جائے۔ بعض اوقات اس کی بیگم اثر لے لیتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں مرضی تو میری ہوگی۔ یہ بڑائی ہے، کبر ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا غور کریں نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی تم جو لوگ میری آیاتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، دراصل ان کے سینوں میں کبر کا ایک مادہ ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ بڑے بن تو نہیں سکتے۔ آپ کی کیا بڑائی ہے؟ آپ کے جو ناخن اس کو آپ حکم نہیں دے سکتے کہ آئندہ سے تم نے بڑھنا نہیں ہے، میرا حکم ہے۔ آپ اپنی غذا کو یعنی اگر کوئی نقصان دہ چیز کھا لیں یا آپ کا پیٹ خراب ہے تو آپ اپنے پیٹ کو حکم نہیں دے سکتے کہ بھئی یہ خرابی دور کر لو۔ آپ گولیاں کھائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اسباب استعمال کریں گے۔ آپ کی کیا بڑائی ہے؟ آپ میں ہے کیا؟ انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا سوچیں، آپ کو اپنے بدن پر اختیار نہیں ہے۔ داڑھی سفید ہوتی جاتی ہے، آپ اس پہ کالا رنگ ملتے جاتے ہیں کہ بھئی میں تو بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، بوڑھا نہیں دیکھنا چاہتا۔ خضاب لگاتے رہتے ہیں، کالا خضاب۔ آپ دیکھ لیں نا بہت سے لوگ جو ہیں، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں کوئی ہمت ہے تو اپنے بالوں کو قدرتی تو اس کو حکم دے دیں کہ یہ کالے ہو جائیں۔ اپنے جسم کو حکم دے دیں کہ مثال کے طور پہ کوئی 60 سال کا ہے، آپ حکم دے دیں اپنے جسم کو کہ تم 30 سال کے جسم بن جاؤ۔ حکم اللہ کا ہے، ہاں یہ بات ہے۔ آگ کا الاؤ جل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، اللہ حکم کرتا ہے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گلزار ہو جاتی ہے، بال بھی نہیں جلتا۔ آگ کے الاؤ میں پڑے ہوئے، آگ کچھ کہہ نہیں رہی۔ حکم اللہ کا ہے، قرآن اللہ کا حکم ہے، یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں نصیحت ہے۔ اگر آپ اس نصیحت کو نہیں قبول کر رہے تو دراصل آپ کا سینہ جو ہے وہ بڑائی سے پر ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے۔ ہماری انا ہم پر حاوی ہے، ہمارا نفس، ہم کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے، سر اطاعت جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ کہ وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ کہ وہ رسول کی ذاتی کیوں نہ ہو۔ اور مقامی طور پر تو یعنی ایک گائیڈ ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، یہ تو سب روایات ہیں۔ ہم اللہ کو بڑا نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں۔ شیطان نے ایک حکم سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر تکبر کا فتویٰ لگا دیا، فاستکبر، تکبر کیا۔
حکم الہی کو اگر آپ نہیں مانیں گے یا ہدایت کے مطابق اگر آپ زندگی نہیں گزار رہے، دراصل آپ کے سینے میں بڑائی ہے، لیکن آپ بڑے بن نہیں سکتے، آپ چھوٹے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ فقیر ہیں اللہ کے سامنے۔ بادشاہ اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، غنی ہے، تمام تعریفوں کا مالک ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو فاستعذ باللہ، تو تم اللہ سے پناہ طلب کرو، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی پناہ کیسے ملے گی؟ کہ آپ اللہ کو بڑا تسلیم کریں اور اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں اور اللہ کے دامان رحمت میں آپ اپنے آپ کو چھپا لیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب آپ اپنا سر جھکا دیں گے اللہ کے حکم کے سامنے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی مدد کرے گا اور آپ اس کی پناہ میں آ جائیں گے۔ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، پناہ میں رہتا ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں تعوذ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ لیکن ہمارا تو سارا حساب کتاب زبانی ہے، جو کام بھی، جو کلمہ، جو کام ہم کرتے ہیں تو وہ تو صرف زبان سے اور صرف ظاہر سے کرتے ہیں۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وہ ہے نا پورا شعر کہ جو میں قبلہ رخ ہوا کبھی، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمیں تو نماز میں کچھ بھی نہیں مل رہا، ہمارا انکار، ہمارا تکبر زیادہ ہو رہا ہے۔ انسان جو دیکھیں انکار کی حالت میں، عملی طور پہ انکار، مطلب عملی طور پہ تو ہمارا انکار ہی ہے نا۔ جو یہ زندگی گزارتا رہتا ہے اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے اور ان کی کفر، انکار بڑھتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پہ تالا لگ جاتا ہے۔ تو بہت ہی دیکھیں، میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ آپ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کریں، یعنی اس کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، جو کہ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 55 میں، کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب اللہ کے وعدے کو آپ سچ مان لیں، اگر آج آپ اللہ کے وعدے کو سچ مان لیں تو آج آپ کی اسی وقت زندگی بدل جائے گی، پھر آپ اصلاح کی کوشش کریں گے، پھر آپ اپنے اوپر رحم کرنے والے بن جائیں گے۔ اس وقت تو آپ اللہ کے عذاب کو اپنے عمل سے دعوت دے رہے ہیں، اللہ سے جھگڑے کی حالت میں ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو خدا کی پناہ مانگو،
بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔